السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ باب اذا تصدق علی ابنہ وهو لا یشعر۔ اگر باپ لا علمی سے اپنے بیٹے کو خیرات دے دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حدثنا محمد بن یوسف حدثنا اسرائیل حدثنا ابو الجویریہ ان معنى بن یزید رضی اللہ عنہ حدثه، مار بن یزید روایت کرتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، و ابی، میرے والد نے کی، و جدی، اور میرے دادا نے کی، و خطب علیہ، اور آپ نے میرا نکاح یا میری منگنی کرائی، فان کہانی، اور آپ ہی نے نکاح بھی پڑھایا۔ خطب علیہ یعنی میری منگنی کرائی، اور فان کہانی میرا نکاح پڑھایا۔ وہ خاصم تو الیہ، اور میں آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ لے کر آیا، مخاصمت، لڑائی جھگڑا، تو میں آپ کی خدمت میں ایک جھگڑا لے کر آیا، ایک مقدمہ لے کر آیا، اور وہ یہ تھا کہ وکان ابی یزید، میرے والد یزید نے اخرجا دنانیرا، کچھ دینار نکالے، خیرات کی نیت سے کچھ دینار نکالے، یتصدق بہا، کہ اس کو صدقہ کریں، فوضعها عند رجل فی المسجد، اور اسے مسجد میں ایک شخص کے پاس رکھ دیا، خیرات کی غرض سے، صدقے کی غرض سے کچھ دینار لیے اور مسجد میں ایک شخص کے پاس رکھ دیا کہ جہاں ضرورت اس کو استعمال کر دینا۔ فجئت فاخذتها، میں آیا اور میں نے وہ دینار لے لیے، مجھے ضرورت تھی تو میں نے اس آدمی سے وہ لے لیے۔ فاتیت بها، اور میں لے کر آ گیا، وہ باپ کو پتہ چل گیا۔ فقال، تو اس نے کہا، یزید نے، واللہ، مان نے کہا، واللہ ما ایاک اردت، میں نے تیرے لیے تو نہیں دیے تھے، یہ میرا یہ ارادہ تھا ہی نہیں کہ تجھے دیے جائے۔ تو باپ کا صدقہ بیٹا لے کر آ گیا، نہ باپ نے بیٹے کو دینے کے لیے دیے تھے اور نہ بیٹے نے اس لیے لیے ہیں کہ یہ باپ کی خیرات ہے۔ واللہ ما ایاک اردت، اللہ کی قسم میرا ارادہ تجھے دینے کا نہیں تھا۔ فخاصمتہ الی رسول اللہ، میں اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ فقال واللہ ما ایاک اردت فخاصمتہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال، تو آپ نے فرمایا، لک ما نویت یا یزید ولک ما اخذت یا معن، آپ نے فرمایا کہ اے یزید، تجھے تیری نیت کا اجر مل گیا، اور اے مان، جو ولک ما اخذت، جو تو نے لیا یہ تیرے ہو گئے، جو تو نے لیا وہ تیرا ہو گیا۔ تو اس حدیث میں ایک مسئلہ بالکل واضح ہوا، اگر باپ کوئی صدقہ کرتا ہے، باپ کوئی صدقہ کرتا ہے اور وہ صدقہ پہنچ جاتا ہے اس کے بیٹے کے پاس جو کہ محتاج ہے، بیٹے کے پاس پہنچ جاتا ہے اور بیٹا محتاج ہے، بیٹے کو معلوم نہیں ہے کہ یہ صدقہ اس کے والد نے دیا ہے، تو وہ لے کر استعمال کر لے، دونوں، دینے والا اجر کا حقدار بن گیا اور لینے والے کے لیے یہ چیز اس کے لیے جائز بن گئی۔ تو صدقہ اپنے محل میں واقع ہو گیا ہے۔ یہ صدقے کا محل کیا تھا؟ کیوں صدقہ دیا تھا؟ ضرورت مند کو دینا، اور یہ بیٹا ضرورت مند تھا۔ صرف مسئلہ یہ ہوا کہ بیٹے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ صدقہ باپ نے کیا ہے۔ تو اگر آپ صدقہ یا زکوٰۃ اور عطیات نکالتے ہیں، حتیٰ کہ زکوٰۃ نکال دی آپ نے اور آپ کی نیت مستحق تک اسے پہنچانا ہے، مستحق تک پہنچ گئی تو یہ تو قبول ہو ہی گئی۔ پچھلی حدیث میں آپ نے پڑھا تھا اگر وہ مستحق تک نہیں جاتی، آپ کو علم نہیں تھا اور وہ غیر مستحق تک پہنچ گئی، آپ کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ غیر مستحق کو ملے،
آپ کی زکوٰۃ، آپ کا صدقہ، آپ کا عطیہ قبول ہو گیا۔ لیکن یاد رہے یہاں آ گیا وہ لا یشعر، لیکن اگر شعور ہو، آپ زکوٰۃ اور صدقات نکالنا چاہ رہے ہیں اور اپنی اولاد کو دے رہے ہیں زکوٰۃ اور صدقات، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے پاس اللہ نے وسائل دیے تو سب سے پہلے اپنے آپ پر، اپنے اہل ویال پر خرچ کریں، بچہ وہ مال صدقہ کرنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ زکوٰۃ اور صدقات نکال کر اپنی بیوی کو دے رہے ہیں، اپنے والدین کو دے رہے ہیں اور اپنے بچوں کو دے رہے ہیں۔ جن کے آپ کفیل ہیں نا، جن کی آپ کفیل ہیں، جو افراد آپ کی زیر کفالت ہیں، جن کی پرورش آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ان کو زکوٰۃ اور صدقات سے نہیں پالیں گے۔ اس پاکیزہ مال سے مال پالے انہیں، جو آپ کا فریضہ ہے، شریعت نے اسے صدقہ شمار کیا ہے، ہوگا صدقہ شمار یہ اجر میں۔ لیکن جو آپ اپنے مال کی پاکیزگی کے لیے یا بلا کو، مصیبت کو، کسی اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک صدقہ نکالتے ہیں مستحق افراد کو دینے کے لیے، اس میں آپ بیوی، اپنے والدین اور اپنی اولاد ان کو نہیں دے سکتے۔ یہ شرعی اصطلاح سمجھیں، ٹھیک ہے؟ پھر یہ نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کر رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری تھی اور آپ خرچ کر رہے ہیں، تو شریعت کہتی ہے ہم صدقے کا اجر دیں گے۔ بیوی کے منہ میں اگر آپ نے ایک لقمہ ڈالا ہے، یہ صدقہ ہے، لیکن صدقہ نہیں ڈالنا، صدقہ نہیں ڈالنا۔ بیوی کو اور بچوں کو صدقہ اور زکوٰۃ کھلا رہے ہیں۔ ہاں، اگر آپ خود مستحق ہیں تو ٹھیک ہے، زکوٰۃ لے کر زکوٰۃ کھلا دیں، کوئی حرج نہیں ہے، صدقہ لے اور کھلا دیں۔ مستحق نہیں ہے بلکہ آپ دینے کے قابل ہیں تو دیں، لیکن دینے سے پہلے یہ یاد رکھیں گے کہ آپ جن کے کفیل ہیں اور آپ کی کفالت میں جو افراد آتے ہیں، ان پر اخراجات کرنا، ان پر خرچ کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ باب الصدقۃ بالیمین، دائنے ہاتھ سے، دائنے ہاتھ سے صدقات دینا ہی بہتر ہے۔ ہر اچھا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوجبہ التیمم، دائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ تیمم آپ کو پسند تھا، تو ہمیں بھی اچھا کام کرتے ہوئے اپنے دائنے ہاتھ سے ہی اس سے استعمال کرنا ہے۔ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بڑی مشہور حدیث ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، سبعۃ یظلهم الله في ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے خوش نصیب ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سایہ نصیب فرمائے گا اپنے سائے میں سے، جس دن نہیں سایہ ہوگا مگر سوائے اس کے سائے کے۔ بعض روایت میں اس کے سائے سے مراد اس کے عرش کا سایہ ہے۔ تو یہ اس حدیث میں تو 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کا ذکر ہے۔ بعض اور روایات ہیں جن میں مزید لوگوں کا ذکر بھی ہے۔ امام عادل، عادل امام، منصف، عدل کرنے والا، اور اس امام سے مراد حاکم وقت بھی ہے، قاضی بھی ہے، اور ہر وہ ذمہ دار بھی اس کے تحت آ جائے گا جس کے ذمہ کوئی نہ کوئی ذمہ داری موجود ہے، حتیٰ کہ اس کے تحت پھر آ جائے گا گھر کا سربراہ بھی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں رائی کہا گیا، رائی کہا، عورت کو رائیہ کہا، جن کے ذمہ کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے وقت عدل کرتا ہے۔ دوسرا وشاب النشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی کو اللہ کی بندگی میں گزارتا ہے۔ بڑھاپا اللہ کی بندگی گزارنا اچھی بات ہے، لیکن قابل تعریف، قابل فخر کارنامہ تو یہ ہے اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں گزارا جائے۔ اصل عبادت ہے بھی جوانی کی، کیوں؟ اس لیے کہ اس موقع پر انسان خواہشات رکھتا ہے، جذبات رکھتا ہے، احساسات رکھتا ہے، اس کی خواہشات ہوتی ہیں، اس کی آرزویں ہوتی ہیں، اور ان ساری چیزوں کو، اپنی خواہشات کو کچل کر وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور پھر وہ اپنے رب کی جو منشا ہے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یقیناً یہ شخص قابل فخر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نعمت کے طور پر بھی ذکر کیا ہے، اور قرآن کریم میں اس دور کو اس کی طاقت اور قوت کا دور قرار دیا ہے۔ اور کل قیامت کے دن جو 5 سوالات ہوں گے، ان میں عمر بھر کا سوال الگ ہے، لیکن جوانی کا سوال الگ ہے۔ بڑھاپے میں بھی عبادت قابل تعریف ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو پھر عبادت ہی کرنی ہے، اور باقی رہا کیا آپ کے پاس؟ آپ کی خواہشات ختم ہو گئی ہیں، آپ کی وہ تمنائیں، وہ آپ کی آرزویں ختم ہو گئی ہے، اب وہ جسم کے اندر وہ قوت اور طاقت نہیں رہی۔ اب بھی اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور نیکی کی طرف نہیں آتا،
ایک حدیث میں 4 قسم کی سزاؤں کا ذکر ہے ایسے بوڑھے کے لیے. اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا, نظر رحمت نہیں فرمائے گا, تزکیہ نہیں ہوگا, دردناک عذاب ہے. کون ہے یہ؟ 3 افراد ایسے جن میں گناہ کا سبب نہیں ہے, وجہ نہیں رہی. حاکم کا جھوٹ بولنا, اور فقیر آدمی کا کبر کرنا, اور بوڑھے کا بدکاری کرنا. اب یہ موقع نہیں تھا ایسا کریں, سبب گناہ ختم ہو چکا, پھر بھی اگر یہ کر رہے ہیں, انہیں اپنے بڑھاپے کا اور سفیدی کا کوئی لحاظ نہیں ہے, تو پھر ایسے افراد اللہ کے ہاں بہت ہی زیادہ مقبوض ترین ہے. نمبر 3, ورجل قلبه معلق فی المساجد, وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے, مسجد کے ساتھ معلق ہے. اچھا, مسجد کے ساتھ معلق ہونے کا مطلب یہ ہے, مسجد کے ساتھ اس کا تعلق اس قدر گہرا ہے کہ اسے فکر ہے تو مسجد میں آنے کی, مسجد میں جانے کی, نماز پڑھنے کی, مسجد کے مسجد کے اندر ہونے والی جماعت میں اس کی کثرت کو کثرت کرنے کے لیے, اس جماعت کو کثیر کرنے کے لیے اس میں شریک ہوتا ہے. مسجد کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے, مسجد کی صفائی کا خیال رکھتا ہے, مسجد سے اسے محبت ہے, مسجد کی ہر ضرورت اسے اپنی ضرورت سمجھتا ہے. یہ جو تعلق ہے یہ ایسا عظیم تعلق ہے کہ اللہ کے اس گھر سے اس محبت کی بنیاد پر ایسا شخص کل قیامت کے دن اللہ کے خصوصی پروٹوکول میں ہوگا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, جب تم کسی کو مسجد کی طرف آتا جاتا دیکھو, فشہدوا لہ بالایمان, اس کے ایمان کی گواہی دو, مومن ہے. مساجد میں آج لوگوں کا دل ہی نہیں لگتا, سب سے بدترین مقام بازار ہے, اور وہاں لوگوں کی بھیڑ دیکھیں. غربت کا رونا رویا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں, بازاروں میں چلے جائیں لگتا ہی نہیں ہے کوئی غریب ہوگا, ہر جگہ بھری ہوئی ہے. ہوٹل چلے جائیں رش ہے, بازار چلے جائیں رش ہے, پارک چلے جائیں رش ہے, منڈی چلے جائیں رش ہے, مارکیٹیں دیکھ لیں رش ہے, ہاسپٹل دیکھ لیں رش ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجدیں خالی ہیں. جب مسجدیں خالی ہوں گی تو پھر تو ہر چیز بھرے گی نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث ابن ماجہ حدیث قدسی ہے, اے ابن آدم اگر میری عبادت کے لیے وقت نکال لے گا تو تیری ٹینشنیں ختم کر دوں گا, تیرے معاملات کو یکجا کر دوں گا, تیرا فقر ختم کر دوں گا. اور اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا تو میں تجھے فقیر بنا دوں گا, اور پھر تجھے مصروف کر دوں گا. ایک مصیبت سے نکلا تو دوسرے میں پھنس جائے گا. ایسے ہی ہے, ہر طرف ٹینشن ہی ٹینشن ہے. معیشت ہے, معاشرت ہے, سیاحت ہے یا سیاست ہے, الجھنے ہی الجھنے ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مسجد خالی ہوں. جب بدترین مقامات بھرے ہوئے ہوں گے, خوبصورت ترین مقامات مساجد خالی ہوں گی, تو مجھے بتائیے رحمت, برکت, فضل, اطمینان, سکون یہ کہاں سے آئے گا؟ تو مسجد سے تعلق ضروری ہے. اور اگر کوئی آ گیا تو اس کی کوشش ہوگی کہ نماز کی آخری رکعت میں ملوں اور سلام پھیرتے سب سے پہلے میں جاؤں. یہ اللہ کا گھر ہے, اور اس گھر میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے, اللہ اس کا میزبان ہے. اور اس کی میزبانی اللہ تعالیٰ نے جو اس کے گھر میں آتا ہے وہ دنیا میں نہیں جنت میں رکھی ہے. کلما غدا اور راہ عد اللہ لہ نزلا فی الجنہ, جنت میں اللہ نے اس کے لیے مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے. تو اگر اس اللہ کا مہمان بننا اگر کسی کو پسند ہے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا میزبان ہے, اور اللہ اس کی میزبانی کرنا پسند فرماتا ہے. ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ, اور 2 آدمی جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, اور اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. اگر 2 بندوں کے بیچ میں محبت ہے تو بنیاد اللہ کی ذات ہے, اور اگر 2 بندوں کے بیچ میں نفرت ہو جاتی ہے تو پھر اس نفرت کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. اللہ کی خاطر وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں, اللہ کے لیے جڑے اور اللہ کے لیے جدا ہوئے. الحب للہ والبغض فی اللہ, اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت. آج ہمارے معاشرے میں سیاسی جو پارا ہے بہت ہائی ہو چکا ہے. لسانیت, سیاست, یہ گروہ بندی اس قدر شدید ہو چکی ہے کہ ایک دوسرے سے نفرت صرف اور صرف سیاسی وابستگی کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ مواحد ہے, وہ متبع سنت ہے, وہ اللہ کا نیک بندہ ہے, وہ عالم ہے, لیکن چونکہ وہ آپ کی سیاسی پارٹی کا نہیں ہے, اس کا سیاست میں وہ آپ سے اتفاق نہیں ہے, لہذا آپ اس سے نفرت کر رہے ہیں, حالانکہ ہے وہ آپ کا مواحد بھائی. اور دوسری طرف ایک مشرک اور بدعتی اور قبر پرست ہے, آپ اسے محبت کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی پارٹی کا ہے. الیاذ باللہ. اور آج یہ نفرتیں خاندانوں میں
اور اپنے جماعتی احباب کے اندر اہل توحید کے درمیان موجود ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو ایسا رویہ اختیار کرنا بڑا ہی افسوس کن ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ جس بنیاد پر ہمیں جمع ہونا تھا وہ بنیاد ختم ہو گئی، اور جس بنیاد پر جمع نہیں ہونا چاہیے تھا وہ بنیاد بنا لی ہم نے جمع ہونے کی۔ ورجل دعت امرأۃ ذات منصب وجمال، ایک اور آدمی جسے اللہ تعالیٰ عرش الہی کا خصوصی سایہ نصیب فرمائے گا، جسے دعوت دیتی ہے ایک ایسی عورت جو منصب والی اور جمال والی ہے، ایک حیثیت رکھتی ہے معاشرے میں اور خوبصورت بھی ہے۔ اب اس کی خوبصورتی اور پھر اس عورت کا صاحب منصب ہونا، وہ خود دعوت دیتی ہے گناہ کی ایک شخص کو، یعنی گناہ کرنے کے حوالے سے پورا ماحول بن چکا ہے، پورا ماحول بن چکا ہے۔ اور پھر وہ کیا کہتا ہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب دیکھیں نیت، ایک شخص گناہ کو چھوڑتا ہے صرف اس وجہ سے کہ فلاں بندہ دیکھ رہا ہے، اور ایک بندے نے گناہ کو چھوڑا اس وجہ سے کوئی دیکھ نہیں رہا، اور گناہ بھی ایک عورت دے رہی ہے، یہ دیکھ نہیں رہا لیکن گناہ اس لیے چھوڑا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ تو پھر اس بنیاد پر اگر کوئی گناہ چھوڑتا ہے تو یہ اس کا مقام ہے، اللہ عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور اگر کسی نے گناہ کو چھوڑا ہے یا کوئی نیکی کرتا ہے کسی اور شخص کی وجہ سے، وہ اس کی نیکی کی یا اس گناہ کے ترک کا، عند اللہ کوئی اجر نہیں ہے۔ اس کی مثال میں دیکھیں یوسف علیہ السلام، زلیخا عہدے والی بھی ہے، حسن و جمال والی بھی ہے، یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دے دی، تو کیا کہا تھا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ گناہ کو پاس نہیں آنے دیا، گناہ کو ترک کر دیا اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ کیا نتیجہ نکلا، وہ جو ایک غلام کی حیثیت سے یہاں تک پہنچے تھے، دکھتے یہاں پر پہنچے تھے، تقوی، صبر ایک ایسا ہتھیار تھا جسے اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم منصب سے ان کو نوازا۔ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، ایک وہ آدمی جو صدقہ کرتا ہے اور اس کو چھپاتا ہے، حتی لا تعلم شمالہ، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، ما تنفق یمینہ، اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، سبحان اللہ، چھپ کر صدقہ کر دو، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اپنے دائیں طرف لوگوں کو بتائیں نہ آپ کے بائیں طرف لوگوں کو بتائیں۔ یعنی اس کے بعد نے یہ معنی بھی کیا، نکال کر گنے نا، گننے میں بھی ہمارا بائیں ہاتھ شامل ہو جاتا ہے اس میں، بس آپ جیب میں ہاتھ ڈالیں اور وہیں سے نکال کر دے دیں آپ۔ آگے حدیث میں آ رہا ہے شمار مت کیا کرو، اللہ بھی شمار کر کے دینا شروع کر دے گا کہ میں نے اتنے دے دیے ہیں، اور پچھلے سال اتنے دیے تھے، اس سے پچھلے سال اتنے دیے، ڈائری بنائی بھی آپ نے، اپنے صدقات اور زکوٰۃ کو لکھے جا رہے ہیں۔ جو اللہ کو دے دیا ہے نا وہ تو محفوظ ہو گیا، لکھیں وہ جو اپنی فضولیات میں اڑایا ہے، لکھنا ہے تو یہ لکھیں کہ اپنی ذات پر بے تحاشا کتنا خرچ کر لیا آپ نے، لکھنا ہے تو اس بات کو لکھیں اپنی فیملی کی خواہشات پر کس قدر زیادہ اسراف کیا ہے آپ نے، لکھنا ہے تو یہ بات لکھیں کہ آپ نے اللہ کی نعمتوں کو کس طرح ضائع کیا ہے، کیونکہ اس کا حساب بھی آپ نے دینا ہے۔ لیکن جو چیز اللہ کی راہ میں دے چکے ہیں وہ اللہ نے لکھ لی ہے، اب آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تحصی فیحصی اللہ علیک، شمار مت کیا کرو ورنہ اللہ بھی شمار کرنا شروع کر دے، وہ تو بغیر حساب و کتاب دے رہا ہے۔ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اور ایک اور وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے خالیا، تنہائی میں، ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ جو رونا ہے نا، بعض مفسرین نے رونے کی 10 صورتیں لکھی ہیں، 10 وجہ سے روتا ہے بندہ، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، 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 لیکن ان میں سب سے افضل رونا وہ رونا ہے جو تنہائی میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے، جس میں آتا ہے لن یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، ایسا شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کی ڈر کی وجہ سے رو پڑا۔ اچھا یہ جو آنسو ہے نا یہ اخلاص والے ہیں، اس لیے کہ تنہائی میں رو رہا ہے، جب آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، آپ اکیلے ہوں، اپنے گناہوں کو یاد کر لیں کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کو کتنا ناراض کیا، اس کی اتنی نعمتوں کے باوجود بھی ہم کس قدر اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، کتنی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں اور اسے نعمت سمجھتا ہی نہیں ہے، اور پھر اس کے احسانات، اس نے ایسے ایسے مواقع عبادت کے دیے ہیں جن میں عبادت کر کے انسان کو بہت اعلیٰ درجات مل جاتے ہیں، اور اس سے وہ مستفید نہیں ہوتا، اسے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ،
कितने गुनाह हैं, और अल्लाह ताला कितना नाराज है। कभी जलजले, कभी शदीद आंधियां, कभी ये ओले, कभी पक्की फसलों का बर्बाद हो जाना, और कभी घरों का गिर जाना, कभी लोगों का जमीन में धंस जाना। ये सारी सजाएं हमारे सामने जो वक्तन फवक्तन आती रहती हैं, उसके बावजूद भी इंसान अल्लाह से नहीं डरता, अपने गुनाहों को याद करके रोता नहीं है, तो यकीनन ये सजावार है। लेकिन अगर कोई रो पड़े और ऐसा रोए कि तन्हाई में अपने गुनाहों को याद करके, अल्लाह ताला की इस सजा को याद करके, अल्लाह के गजब को याद करके रो पड़ता है, आंखों से आंसू निकला, वो जमीन पर बाद में गिरेगा, अल्लाह ताला उससे पहले ही आपकी मगफरत का ऐलान कर देता है। और ये आपके लिए बेहतरीन प्रोटोकॉल तैयार कर रखा है अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला के वीवीआईपी मेहमान होंगे वो। इसलिए अगर किसी को बहुत ज्यादा खशियत तारी होने के बावजूद भी रोना नहीं आता, तो कम से कम रोने वाली शक्ल तो बना लेना। अल्लाह को ये अंदाज भी पसंद है। तो इस हदीस का जो बाप से ताल्लुक है वो इस जुमले पर है कि वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा ला तअलम शिमालुहु। इंसान जाती तौर पर जब कोई सदका करता है ना, जाती तौर पर जब कोई सदका करता है, तो सदका करने के बाद उसको किसी से जिक्र ना करे, स्टेटस ना लगाए कि मैंने ये कमाल कर दिया, मैंने इन इन लोगों को सदका दिया है। आप जब जाती तौर पर सदका कर रहे हो अपने पैसों से, तो फिर इसकी तशहीर ना करें, बल्कि आप भूल जाए कि आपने ये किया है। ठीक। नंबर दो, उसको फेसबुक पर लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ एक सोशल मीडिया और ये इंटरनेट जो इतना आम हो चुका है और मस्जिदों में हर जगह मौजूद है, अब उसका एक अलमिया ये भी है कि हम अपनी इबादत को महफूज करते हैं फेसबुक पे शेयर करके। हमने नहीं देखा हरम के अंदर लोग जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, अपनी दुआ कर रहे हैं तो वीडियो बना रहे हैं। तो बड़ा अफसोस का मंजर होता है। सहरी है, स्टेटस लगा रहे हैं, इफ्तारी है, स्टेटस लगा रहे हैं, किसी को राशन दिया तो आप अपने साथ उसकी तस्वीर बना ली। नेकी करके दरिया सुपुर्द कर दें आप। अल्लाह ताला जो मालिक मुल्क है वो देख रहा है, उसके लिए की है ना, तो बस वो देख रहा है, खत्म बात। अजर वो देगा। और अगर आपने लोगों को दिखाने के लिए की है, तो फिर आप जो मर्जी करते रहे, उसके यहाँ अजर नहीं है, उसके पास अजर नहीं है सर। बाबू मन अमरा खादिमहु बिस्सदक़ति वलम युनाविल बिनफ्सिही व अजरिल खादिम इदा तसद्दक़ बिअमरि साहिबिही गैर मुफसिदिन। जो शख्स अपने खादिम को सदके का हुक्म देता है, खुद नहीं देता, वो अपने हाथ से नहीं देता, अपने खादिम को कहता है, तो ऐसे खादिम का भी, जिसे उसके मालिक ने हुक्म दिया और वो सदका कर देता है, उसके माल को खराब नहीं करता, जितना कहा उतना सदका करता है दिल की खुशी से, उसके अजर का भी बयान। एक मालिक है और दूसरा खादिम है। मालिक ने सदका कर दो और खादिम ने वो सदका कर दिया, तो दोनों अजर में शरीक हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे खादिम को सदका करने वालों में से एक करार दिया है, जैसा कि हदीस है, हदसना उस्मान इब्न अबी शैबा हदसना जरीर अन मंसूर अन शकीक अन मसरूक अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इदा अनफ़क़तिल मरअतु मिन ताअमि बैतिहा, जब औरत खर्च करती है अपने शोहर के घर से, गैर मुफसिदा, और उस माल को बर्बाद करने की नीयत ना हो, जाया करने की नीयत ना हो, बल्कि अल्लाह की राह में खर्च करने की नीयत के साथ, अपने शोहर के घर से उसकी इजाजत के साथ, अगर ज्यादा माल देना चाह रही है, और अगर एक मामूली सी चीज है तो जो उर्फ के अंदर मारूफ होती है वो दे देती है, काना लहा अजरुहा, तो इसको अजर मिलेगा। क्यों? बीमा अनफaqat, इसलिए किसने खर्च किया है। वाली ज़ौजिहा अजरुहु, शोहर को अजर मिलेगा। क्यों? बीमा कसबा, इसलिए उसने कमाया, कमाई तो शोहर की थी ना, इसलिए उसको अजर मिला, और बीवी को इसलिए उसने दिया है। वलिल खाजिन मिस्लु ज़ालिक, और खाजिन को भी उतना ही मिलेगा, जिसने शोहर ने कमा कर ला कर दिया घर में, बीवी ने कहा खाजिन को खर्च कर दो, खाजिन ने खर्च कर दिया, तो ये तीनों अजर में शरीक हो गए। जैसे कि हदीस में आता है ना, एक तीर से तीन लोग जन्नत में जाएंगे, तीर बनाने वाला, खरीदने वाला और चलाने वाला। तो एक है कमाने वाला, दूसरा ऑर्डर देने वाला, और तीसरा निकाल कर खर्च करने वाला। तीन शरीक हो गए। तो अजर के अंदर शराकत दारी के लिए जरूरी है कि अगर आप कोई नेकी का काम कर रहे हैं, उसमें कोई और भी शरीक होता है, तो उसे शरीक कर लें, ताकि यह अजर मजीद बढ़ता चला जाए। ला यनकुसु बादुहुम अजरा बाज़िन शैया, बास बास के अजर में कुछ भी कमी नहीं करता। यानी जितना अजर शोहर को मिला उतना बीवी को और उतना ही खाजिन को मिला, किसी के अजर में कोई कमी नहीं होगी।
ان اللہ لا یمل، اللہ تعالیٰ اجر دینے سے اتاتا نہیں ہے کہ 100% اگر اجر شوہر کو ملا ہے تو بیوی کو کہاں سے ملے گا؟ نہیں، ادھر بھی 100%، ادھر بھی 100%، ادھر بھی 100%۔ اس لیے اس کے لیے شریعت نے ایک بڑا ہی آسان فارمولہ ذکر کیا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل، جو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کرنے والے کو ملتا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر ایسا عظیم فریضہ ہے، اس کو سر انجام دینے والا شخص نہ جانے اس کے میزان کے اندر کتنے لوگوں کا اجر جمع ہوتا جائے گا، کتنے لوگوں۔ آپ نے نیکی کی دعوت دی، لوگ نیکی کے لیے آ رہے ہیں، آپ نے برائی سے روکا، لوگ بچ رہے ہیں، تو برائی سے بچنا یہ بھی نیکی، اور گناہ کو چھوڑنا جس طرح نیکی، اسی طرح پھر نیکی کا کوئی کام کرنا یہ بھی نیکی ہے، اور اس میں شریک ہو گیا اجر میں وہ شخص جو گناہ سے بچ رہا ہے یا نیکی کر رہا ہے، اور اسی طرح وہ شخص بھی جو اس کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ تو خرچ کیا کس نے؟ خازن نے۔ حکم کس نے دیا؟ بیوی نے۔ مال کس کا ہے؟ شوہر کا۔ اجر کس کو ملے گا؟ تینوں۔ اللہ کیا اجر و ثواب کی کمی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو موسیٰ اشعری اس حدیث کے راوی ہیں، الخازن المسلم الامین، وہ خازن جو مسلمان ہے، امانت دار ہے، الذی ينفذ، جو نافذ کر دیتا ہے صدقے کے تعلق سے اپنے مالک کے حکم کو۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے یعطی، کہ وہ دے دیتا ہے، ما امر بہ، جس کا حکم اس کو ملا، کاملا موفرا، پورا کا پورا، طیبا بہ نفسہ، دل کی خوشی کے ساتھ، فیدفعہ الی الذی امر لہ بہ، وہ اس مال کو سپرد کر دیتا ہے جس کو دینے کا اسے حکم دیا گیا تھا۔ احد المتصدقین، دو صدقہ کرنے والوں میں سے ایک یہ ہے، اصل تو مالک ہے، وہ صدقہ کرنے والا ہے، لیکن چونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب مالک کسی چیز کا حکم دے دیتا ہے تو خزانچی کو مالک بننے کا شوق چڑھ جاتا ہے، وہ اپنے مالک کو ورگلاتا ہے، خواہ اب کا مال کم ہو جائے گا، اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں کم دے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بھائی تجھے کیا، تیرے گھر سے جاتا ہے، جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تجھے آرڈر دے چکا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ صدقہ کر دیں آپ، اس کی نیت کو کیوں خراب کر رہے ہیں، اس کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ لیکن اگر کوئی دل کی خوشی کے ساتھ مالک کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اتنا دیتا ہے جتنا اس نے کہا، اور اس کو دیتا ہے جس کو دینے کا حکم ملا، تو اس کو بھی صدقہ کرنے والا شمار کر لیا جائے گا۔ باب لا صدقۃ الا عن ظہر غنى، صدقہ وہی بہتر ہے جو آدمی کے مالدار ہونے کے بعد یا بے پرواہی کے بعد دیا جائے، جو لاپرواہی کے، جب اپنی ضرورت پوری ہو جائے، اپنی ضرورت پوری ہو جائے، اس ضرورت کے پورا ہو جانے کے بعد جو صدقہ دیا جائے گا وہ صدقہ بہت بہتر ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو، وہ صدقہ اچھا نہیں ہے جو کرنے کے بعد آپ خود محتاج ہو کر بیٹھ جائیں، صدقہ دینے کے بعد صدقہ لینے کی پوزیشن میں آ جائیں، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ صدقہ دینے سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں سے سوال نہ کریں اور آپ کی اپنی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ حکیم بن حزام فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، الید العلیا، اوپر والا ہاتھ، خیر بہت بہتر ہے، من الید السفلا، نیچے والے ہاتھ سے، یہ ہے، یہ اوپر والا ہاتھ ہے اور یہ نیچے والا ہاتھ ہے، یہ والا ہاتھ اس ہاتھ سے بہت بہتر ہے۔ دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے، اس کی عزت نہیں ہے۔ اور کل قیامت کے دن ایسا بھکاری جو اپنی ذات کو لوگوں کے دھر کا سوالی بنا لیتا ہے اور ساری زندگی مانگ مانگ کر کھاتا ہے، تو کل قیامت کے دن ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر آئے گا جسم پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ اس کے کرتوت اس طرح ظاہر ہوں گے جس طرح نیکی کے اس دن کچھ پہلو ہوں گے جو ظاہر ہو رہے ہوں گے، خوشبو پہلے ہی ہوگی منہ سے روزے دار کی، شہید کے خون سے خوشبو آ رہی ہوگی، یہ نیکی کا لوگوں کے سامنے من جانب اللہ ایک اظہار ہے اس کے۔ اور اگر کوئی وہ گناہ کر رہا تھا تو اس گناہ کا بھی پھر ایک انداز ہے، یہ لوگوں کے سامنے اس طرح منکشف ہوگا۔ وخیر صدقۃ وابدأ بمن تعول، اور آپ ابتدا کیجئے صدقہ کرنے کی اپنے اہل و عیال سے، یعنی اپنے اہل و عیال پر جو خرچ کریں گے ابتدا یہیں سے کریں، اور یہ صدقے کا اجر آپ کو مل جائے گا۔ صدقے کی نیت سے نہیں خرچ کرنا، خرچ کریں گے اپنی ذمہ داری سمجھ کر، کیونکہ یہ آپ کا فریضہ ہے،
آپ پر یہ فریضہ ہے کہ آپ نے اہل و عیال کو ان کی ضرورت کے مطابق ان کو دینا ہے، ان کی کفالت کرنی، شریعت آپ کو صدقے کا اجر دے گی۔ تو خرچ کرنے کی ابتدا کیجیے بمن تعول، جس کے آپ کیا ہیں، کفیل ہے، جو آپ کی زیر کفالت ہے، بیوی، ماں باپ، بچے، وہ نفقے کے محتاج ہیں، ان کو طعام چاہیے، ان کو خوراک چاہیے، ان کو لباس چاہیے، آپ انہیں فراہم نہیں کر رہے اور صدقہ کیے جا رہے ہیں، یہ بھوکے ہیں اور آپ دوسروں کو کھلا رہے ہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ ابتدا اہل و عیال سے۔ وخیر الصدقات عند غریقین، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی بے پرواہی کے بعد دیا جائے، اپنی بے پرواہی کے بعد دیا جائے، اپنی ضرورت کے بعد دیا جائے، ضرورت سے زائد مال میں سے دیا جائے۔ وَمَن يَسْتَعْفِفْ، جو اللہ تعالیٰ سے سوال سے بچنے کا، اللہ تعالیٰ سے سوال سے بچنے کا خواہش مند ہوتا ہے نا، بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو یعفہ اللہ، اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ جو سوال سے بچنا چاہتا ہے اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو شخص غنا چاہتا ہے اللہ اس کو غنی کر ہی دیتا ہے۔ تو یہ حدیث بڑے زبردست اصولوں پر مشتمل ہے، تو آپ ان میں سے بنے، ان میں سے نہ بنے، لیکن یاد رہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو بغیر سوال کے دے دیتا ہے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بغیر سوال کے۔ اصل جو جرم ہے نا، وہ اپنے آپ کو سائلی بنانا ہے، سوال کرنے والا بنانا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول، میرے پاس تو بہت زیادہ ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا، جو بغیر سوال کے مل جائے اس کو لے لیا کرو، فتمول، اس کو اپنا مال بنا لو، اور جو بغیر سوال کے نہ ملے بلکہ سوال کرنے سے ملتا ہے اسے مت لینا، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ موتی بنے، دینے والے بنے، آخذ لینے والے نہ بنے۔ نمبر دو، وبدا بمن تعول، آپ کی ذمہ داری ہے اہل و عیال کو خرچ کرنا، خرچ کی ذمہ داری شوہر پر ہے، بیوی پر نہیں ہے۔ بیوی کمائے، بیوی محنت کرے اور خرچہ لا کر شوہر کو دے، اور شوہر گھر میں بیٹھا ہوا عیاشی کر رہا ہے۔ ایک خاتون، ایک عورت، وہ گھر کی شہزادی ہوتی ہے، اور وہ شہزادی گھر کے اندر ہی ملکہ بن کر اچھی لگتی ہے، باہر نکل کر کام کاج کرے، لوگوں کے سامنے بیٹھے اور ان کی غلامی کرے، ان کی ملازمت کرے، اور پھر پیسے کما کر اپنی ضرورت، اپنے گھر کی ضرورت، اپنے شوہر کی ضرورت پوری کرے، یہ پسندیدہ چیز نہیں۔ یوں ایک الگ بات ہے، شوہر بھی کماتا ہے، گھر کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، مہنگائی بہت زیادہ ہے، پھر شرعی حدود کے اندر رہ کر باپردہ مردوں سے جدا ہو کر خواتین کے بیچ میں مردوں سے اختلاط کے بغیر ایسا کام جو جائز ہے وہ کرتی ہے، تو پھر اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن مردوں کے ساتھ اختلاط کے ساتھ، اور پھر ایک عورت ایسی جگہ جا کر کام کرتی ہے جو شہر کی، اپنی شہر کی حدود سے باہر ہے، جہاں ایک مسافر بندہ بن جاتا ہے بغیر شوہر اور محرم کے، اس کا آنا اور جانا ہے، اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ حج جیسا فریضہ بھی محرم کے بغیر، شوہر کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو آپ کا کام کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، مرد ہے تو مردانی دکھائے، مردانگی دکھائے، اور وہ یہ ہے کہ کام کاج کر کے گھر والوں کی ضرورت پوری کرے۔ اور پھر اس حدیث میں تیسری چیز اہم یہ ہے، جب آپ کی اپنی ضرورت پوری ہوگی، گھر والوں کی ضرورت پوری ہوگی، اب جو بچا ہوا ہے نا اس میں سے خرچ کر دیں، ولا تبسطها كل البسط، سارا خرچ نہ کر دیں، پھر ملامت زدہ ہو کر بیٹھ جائیں گے، پھر آپ خود لینے والے بن جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کی پراگندہ حالت دیکھی اور آپ نے صدقے کا حکم دے دیا، اور لوگوں نے کچھ لباس جمع کر دیے، بہت ساری چیزیں جمع کی، اور آپ نے 2 کپڑے دے دیے، اسے 2 جوڑے دے دیے۔ اگلا جمعہ آیا تو نبی علیہ السلام نے پھر صدقے کا اعلان کیا، تو اس شخص نے اپنے 2 جوڑوں میں سے ایک جوڑا صدقہ کر دیا، سامنے سے ڈانٹا، اٹھاؤ، اٹھاؤ اسے، تم خود ضرورت مند ہو اور تم صدقہ کر رہے ہو۔ پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ سے ایک دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ مجھے کسی کے در کا سوالی نہ بنانا، اے اللہ میری ضرورت کو پورا کرتا رہے، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اے اللہ میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ میں غنی رہوں، غنی۔ غنی کون ہوتا ہے؟ غنی وہ ہوتا ہے جس کا دل امیر ہو، دل کا بادشاہ ہے، کچھ نہیں اس کے پاس، یہ ہے بہت محدود، قناعت پسند ہے، اکتفا کرنے والا، اللہ بہت ہے میرے پاس، بہت ہے، تیرا بڑا شکر ہے، جتنا دیا ہے میں اس کا اہل تھا، میری ضرورت پوری ہو رہی ہے، یہ ہے دل کا بادشاہ۔ نبی اسلام کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے کون تھے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟
دل کے اتنے غنی تھے، اتنے بادشاہ تھے کہ کچھ ہو یا نہ ہو، کچھ ہے دے دیتے، نہیں ہے دینے کا وعدہ کر لیتے، آپ کی اپنی ضرورت کی چیز ہے آپ اس کو بھی خرچ کر دیا کرتے۔ اصل امیر یہ شخص، اور اللہ سے یہی مانگنا چاہیے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں پیسے سنبھالے نہیں جاتے، اتنا پیسہ ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا، نسلیں کھائیں تو بھی ختم نہ ہو، لیکن چوری سے باز نہیں آتے، فراڈ سے باز نہیں آتے، قبضہ خوری سے باز نہیں آتے، رشوت سے باز نہیں آتے، کرپشن سے باز نہیں آتے، امانت میں خیانت سے باز نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگ لگی ہوئی پیٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ مالدار بن جائے، سونے کی 2 وادیاں بھی مل جائے نا تو تیسری کا یہ حریص بن جائے گا۔ کیوں؟ دل امیر نہیں ہے، یا اللہ نے فقر لکھ دیا ہے اور یہ فقر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ خودداری پیدا کریں، گھنا پیدا کریں، قناعت پسند بن جائے، اللہ بہت ہے میرے پاس، رونا دھونا نہ کریں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کریں۔ بڑے بنگلے میں رہتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، آجا میرے غریب کھانے میں، تو اصل تو یہ ہے یہ جملہ بول کر تیری سوچ ہے ہی غریبوں والی، ورنہ اللہ نے تجھے امیر بنا دیا۔ اتنا کچھ ہے، سڑا ہوا جملہ کیا نکلتا ہے زبان پر، بس چل رہا ہے، گزارا چل رہا ہے۔ اور وہ بیچارے جن کے پاس صرف پہننے کے لیے ایک چادر ہوتی ہے، پاؤں میں شاید جوتے بنا ہو، ان سے پوچھیں، اللہ کا فضل ہے وہ پوری کر رہا ہے اور کافی ہے ہمارے لیے۔ اور ادھر عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا بس حالات نے بڑا مصیبت میں ڈال دی ہے، بس اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، بس گزارا ہو رہا ہے۔ یہ وہ سڑے ہوئے جملے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری والے ہیں، زبان پر اس کی تعریف، اللہ بہت نواز دیا تو نے، اہل نہیں تھا جتنا تو نے نواز دیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، ساری زندگی بھی شکر ادا کروں، ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اور پھر لوگ کرتے کیا ہے، جو مانگا تھا اگر نہ ملے تو اللہ تعالیٰ کے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ انسان کو اس موقع پر غور کرنا چاہیے یہ شکوہ کرنے والے کو، کہ تجھے اس رب نے بغیر سوال کے اتنا کچھ دے دیا ہے کہ تو نے ساری زندگی بھی اگر عبادت میں گزار کر ان میں سے کسی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنا ہو تو نہیں کر سکتا۔ بغیر سوال کے اتنا کچھ دے دیا، اس کا شکریہ تو پہلے ادا کر لو، بعد میں پھر کہنا کہ اللہ مجھے یہ بھی دے دے، ان کا شکریہ ادا ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ باب من احب تعجیل الصدقۃ من یومها، جو شخص خیرات میں جلدی کرنا پسند کرتا ہے، صدقہ اسی دن کرنا چاہتا ہے، جلدی کرنا چاہتا ہے، اس کا بیان۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، فاسرع، اور اب تیزی کے ساتھ چلے گئے، ثم دخل البیت، گھر میں چلے گئے، جلدی سے مسجد سے نکلے اور گھر میں چلے گئے، فلم یلبث ان خرج، تو صاحب زیادہ دیر نہ ٹھہرے کہ آپ گھر سے واپس نکلے۔ عقبہ بن حارث کہتے ہیں میں نے کہا یا آپ سے یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ اتنی جلدی، پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ تیزی کے ساتھ نماز اثر پڑھتے ہی آپ گھر چلے گئے، ورنہ آپ بیٹھتے تھے، تو آپ نے فرمایا کنت خلقت فی البیت تبرا من الصدقہ، میں اپنے گھر میں سونے کی ایک دلی، ایک ٹکڑا وہ گھر چھوڑ کر آیا تھا، فکرہت ان ابیتہ فقسمتہ، میں نے ناپسند کیا کہ وہ تقسیم کیے بغیر میں رات گزار دوں، اسے تقسیم کیے بغیر میں رات گزار دوں، میں نے ناپسند کیا تو میں اس کو بانٹنے کا حکم دے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، گھر میں تقسیم کی ایک چیز پڑی ہوئی ہے کہ وہ تقسیم ہونے والی چیز میرے پاس رات گزر جائے اور وہ پڑی رہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، تو میں نے صدقے کا حکم جاری کر دیا کہ ضرورت مند آئے تو ان کو یہ دے دیں۔ تو اس سے پتا چلا صدقہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، ایک تو صدقہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، اور دوسرا جب کسی کا صدقہ پہنچ جائے تو اس کو جلدی سے اس کے مقام پر پہنچا دیں، ذخیرہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، فوراً اس کو تقسیم کر دیں۔ تو صدقہ کرنے والے کو چاہیے کہ صدقہ جلدی کرے، کل کروں گا، پرسوں کروں گا، اگلے دن کروں گا، 1 مہینے بعد کروں گا، نہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، جب موت آئے تو پھر اللہ سے اگر وہ کہے گا نا رب اخرنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ تھوڑی مہلت دے دے، صدقہ کرنا چاہتا ہوں، نیک بننا چاہتا ہوں، پھر موقع نہیں ملے گا، ابھی ہے دے دے۔ باب التحریض علی الصدقۃ والشفاعۃ فیہا، لوگوں کو صدقہ دینے کی ترغیب دلانا اور اس کی سفارش کرنا، لوگوں کو ترغیب بھی دلائیں صدقہ کریں۔ صدقے کا روزے سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے، جس طرح قرآن کا روزے سے تعلق ہے، قیام کا قرآن سے تعلق ہے، قرآن کا صیام سے اور قیام کا قرآن سے،
اور صدقے کا دونوں سے یہ بڑا گہرا تعلق. قیام ہے، سیام ہے، صدقہ ہے، صلات ہے، یہ ساری چیزیں آپس میں بڑا گہرا تعلق رکھتی ہیں کیونکہ سب گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتے ہیں. ایک امر چیز مشترکہ ان میں، سب غفران ذنوب کا سب کا موجب ہے یہ. اور بعض حدیث میں ان کو جمع بھی کر دیا گیا، اس لیے اس کی ترغیب دلانا چاہیے، اس میں سفارش بھی کرنی چاہیے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے عید والے دن، فصلی رکعتین، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز عید پڑھائی آپ نے. لم یصلی قبل ولا بعد، نماز عید سے پہلے یا نماز عید کے بعد آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی. ثم مال علی النساء، پھر آپ عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے. روایت مختصر ہے، مردوں کو خطبہ دیا پھر عورتوں کے پاس ہے. ومعه بلال، آپ کے ساتھ بلال بھی تھے. فوعدهن وامرهن، آپ نے ان کو نصیحت کی اور حکم دیا یتصدقن، کہ صدقہ کریں، کیونکہ عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا گیا، لہذا صدقہ کریں تاکہ جہنم میں جو عورتوں کی کثرت ہوگی اس سے تم بچ جاؤ. جب آپ نے یہ کہا فجعلت المرأة تلقي القلب، عورت شروع ہوئی اپنے کنگن اتارنے، والخرس، اور بالیاں، اپنے کنگن اتار کر، اپنی بالیاں اتار کر وہ دینے لگی صدقے کے طور پر کہ یہ صدقہ دے دیں اور ہم جہنم سے بچ جائیں. یہ ترغیب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ ترغیب ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ختم کرتا ہے، صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے. اس طرح کے بعد و نصیحت لوگوں کو ان کے دل کو نرم کریں کہ صدقہ دیں تاکہ یہ ضرورت مندوں کو پہنچے، ضرورت پوری ہو، اور دونوں وہ اجر میں اور یہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے میں اپنی منزل کو پالیں. اگلی حدیث میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء السائل، جب آپ کے پاس کوئی سوال کرنے والا تھا، او طلبت الیہ حاجہ، یا آپ سے کسی ضرورت کا سوال کیا جاتا، تو آپ کیا کہتے؟ اشفعوا توجروا، تم سفارش کیا کرو تاکہ تمہیں اجر دیا جائے، تم اس کا ثواب پاؤ گے سفارش کی وجہ سے. وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت اپنی نبی کی زبان سے جو فیصلہ چاہے گا وہ دے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم نے سفارش کی، اب اس سفارش کی وجہ سے کام ہو یا نہ ہو تم اجر کے حقدار بن گئے. اگر ایک بندے کا کام آپ کی 2 زبان سے نکلنے والی باتوں کی وجہ سے ہو جائے، اس کو کوئی نوکری چاہیے اور اس کو سفارش چاہیے اور وہ مستحق بھی ہے، تو آپ سفارش کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ اہل ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، یہ امانت دار ہے، اگر آپ اس کو جاب دے دیں تو یقیناً یہ آپ کے لیے جو ہے اتنا جملہ ادا کر دینا کہ یہ بندہ میں جانتا ہوں اور یہ قابل ہے، امانت دار ہے، اس کو رکھا جا سکتا ہے، اس کو آپ رکھیں جاب پر. اتنا جملہ کہنے سے اگر وہ جاب اس کو مل جاتی ہے تو ظاہر ہے آپ کے لیے اجر ہی اجر ہے، نہ بھی ملے کم از کم سفارش کرنے کا ثواب تو مل گیا نا. اچھا، وجہ کیا ہوتی ہے؟ بعض یہ نبی اسلام اس لیے فرمایا کہ بعض سائلین ایسے ہوتے ہیں کہ نبی اسلام سے حیا کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے سوال نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول سے کچھ عرض نہیں کر پاتے تھے. تو آپ نے یہ فرمایا جو مجھ سے بات کر سکتا ہے، جس میں جھجک ختم ہوگی، کم از کم وہ تو اس کی سفارش پیش کر دینا. ہاں، ناجائز سفارش نہیں ہونی چاہیے، ضرورت مند نہیں ہے، اہل نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے، جعلی ڈگری والا ہے، بد دیانت ہے، خائن ہے، کرپشن کرنے والا ہے، فراڈیا ہے، اس کو کہیں نہ لگائے، آپ مجرم بن جائیں گے. باب الصدقۃ فیما استطاع، استطاعت کے مطابق صدقہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا توعی فیوعی اللہ علیہ، ارزقی ما استطعت، بند نہ کرو اللہ کی راہ میں، اپنے خزانے میں بندش نہ لگاؤ. لا توعی، مت روکو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، نتیجہ کیا ہوگا؟ فیوعی اللہ علیہ، اللہ آپ کو دینے میں بھی بندش کر دے گا، اللہ آپ کو بھی دینے میں، جو اللہ آپ کو نواز رہا ہے اللہ اس کو روک دے گا. بلکہ کیا کریں؟ ارزقی مستطاعت، خرچ کرتی رہو جتنی استطاعت ہے، اللہ نے جو طاقت اور ہمت دی اس کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتی رہو. وعاء جو ہے نا، وعاء برتن کو کہتے ہیں نا، اس کا معنی ہے کہ اپنے برتن کے منہ کو بند نہ کرو، اس سے کچھ نہ کچھ دیتے رہو. گھر کے اندر ہے، سالن بنایا دے دی، کچھ مشروب بنا دے دی، کوئی اچھی چیز بنائی دے دی، کوئی چیز آپ کے گھر میں ایکسٹرا موجود ہے دے دیں، آپ کے اللہ نے نوازا ہوا ہے، پیسے ہیں کچھ دے دیں، کچھ نہ کہیں سے دیتے رہیں. جتنا دیں گے نا اتنا آئے گا، بلکہ بڑھ چڑھ کر آئے گا. وہ آپ نے نہیں جانا، وہ فرشتے صبح 2 اترتے ہیں، آگے حدیث میں بھی آ رہا ہے، 2 فرشتے اترتے ہیں، یہ کہتا ہے اللہ جو دے رہا ہے اس کو بدلہ دیتا رہے، اور دوسرا کہتا ہے اللہ جس نے روکے رکھا ہے اس کو، اس کے مال کو طلب کر دے، ضائع کر دے.
चलें इसी पर इत्तिफाक करते हैं इंशाअल्लाह अगली क्लास में यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin.